بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی فی ثبوت النصوص علی ان الامام بعد النبی هو علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ امامت بالنص ہے، امام اللہ مقرر کرتا ہے، امام کو معین کرنا، امام کا انتخاب ہم لوگوں کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو دوسری بحث ہے اس بارے میں، چونکہ انہوں نے کہا تھا نا وَيَاقَعُ الْكَلَامُ فِي أُمُورٍ، امر اول کی بات ہوئی، امر ثانی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ روایات یعنی بلکہ نصوص دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی بن ابی طالب ہیں، یعنی امامت علی پر نصوص موجود ہیں۔ یہ فقط دعویٰ نہیں ہے بلکہ نص خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد مقامات میں اپنے بعد اپنے جانشین کا ذکر فرمایا۔ بلکہ ایک بڑا پیارا جملہ آگے آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں ابتداء اسلام سے او دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر، یعنی جب ابھی پیغمبر اکرم لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، ابتداء دعوت اسلام تھی، اسی وقت سے ہی وہ اس کی اہمیت سے آشنا تھے، اسی وقت سے ہی انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ ابتداء اسلام سے لے کر یوم الغدیر تک متعدد مقامات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وصی، یا یوں کہہ دیں کہ میرے بعد خلافت الہیہ کا تاج اور ذمہ داری علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ہے۔ الثانی یعنی دوسری چیز جو اس میں ہم نے بحث کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فی ثبوت النصوص، کہ نصوص فقط دعویٰ نہیں، صراحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصوص ثابت ہیں کس بارے میں؟ کہ ان الامام بعد النبی ہوا علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ نبی کے بعد امام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَایَاتُ الصِّحَاحُ وَالْمُتَوَاتِرَاتُ، روایات جو سنداً صحیحہ ہیں اور روایات متواتر ہیں، وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد امام علی بن ابی طالب ہیں۔ وَذَلِكَ وَاضِحٌ وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَىٰ بَعْضِ هَٰذِهِ الرِّوَایَاتِ، شیخ مظفر نے اس نقطے کی طرف اشارہ بھی فرمایا، کہاں اور جو کہا تھا کہ پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا ھذا اخی و وصی و خلیفتی، کہیں فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الی آخرہ۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں اتنا کافی ہے، ہم دوبارہ ان کو نہیں لکھتے۔ ثم ان المصنف اشار الی تعیینہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی بن ابی طالب فی عدۃ مواطن وہو کذالک۔ شیخ محمد رضا المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر نہیں
متعدد مقامات پر اپنے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بطور وصی، بطور جانشین، بطور خلیفہ تعیین کی طرف اشارہ کیا کہ پیغمبر نے یہ ان کو معین فرما دیا۔ وَقَرَّرَ بَعْضَهَا فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ، اور یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی جگہ نہیں، متعدد مقامات پر تکراراً اس بات کو بیان کیا کہ میرے بعد خلیفہ الہی کون ہے، میرے بعد میرا وصی اور جانشین کون ہے۔ وَهَذَا التَّكْرَارُ يَشْهَدُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتم بهذا الامر کمال الاہتمام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعدد مقامات پر تکراراً بار بار اس چیز کو بیان کرنا کہ میرے بعد میرا وصی، میرا خلیفہ کون ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اس امر خلافت کو کتنا اہم سمجھتے تھے اور کتنی اہمیت دیتے تھے۔ بیان کیا وَلَمْ يُهْمِلْهُ، پیغمبر نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا کہ میرے بعد خود ہی فیصلہ کرنا کہ خلیفہ کس کو بنانا ہے۔ فرماتے ہیں بل من اول الامر وشروعہ فی دعوت الناس الی التوحید، جب ابھی ابتدائی اسلام تھی، جب ابھی تازہ پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ابتدا تھی ابھی، اسی وقت سے ہی اپنے وصی اور جانشین کا، جیسے ہم نے کہا دعوت ذل و شیرہ ابتدائی اسلام تھی، ابھی تازہ اپنے قریبی کو اور قریش کو دعوت اسلام دے رہے تھے، لیکن اسی میں ہی اپنے وصی اور خلیفہ کا اعلان کر دیا۔ من اول الامر وشروعہ فی دعوت الناس الی التوحید، توجہ الیہ، وہ اس امر خلافت کی طرف متوجہ رہے، وَأَحْكَمَ عَمْرَ الْإِمَامَةِ بَعْدَهُ، اور اپنے بعد امر امامت کہ میرے بعد امام کون ہوگا اس کو محکم کیا، بار بار بتایا، ابتدا سے لے کر آخر زندگی تک اپنے بعد جانشینی اور بالفعل دیگر اپنے بعد خلیفہ الہی کا بار بار ذکر فرماتے رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس فَنِسْبَةُ الْإِحْمَالِ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ افْکٌ وَافتراء، لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مسئلہ خلافت کے مہمل چھوڑنے کی نسبت دینا کہ پیغمبر نے باقی تو ساری چیزیں بیان کی لیکن اپنے بعد خلیفہ اور جانشین کے بارے میں کچھ نہیں کہا، امت کے لیے چھوڑ دیا، فرماتے ہیں افکن و اختراع، یہ بہتان محض ہے جس کی کوئی سر و پیر نہیں ہے۔ پیغمبر ابتدائے دعوت اسلام سے آخر تک اپنے بعد اپنے خلیفہ اور جانشین کی معرفی کرواتے رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ فَلَا مَجَالَ بَعْدَ نَسْبِ النَّبِيِّ عَلِيًّا مِنْ جَانِبِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْخِلَافَةِ لِهَذِهِ الْأَبْحَاثِ، پس جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اپنے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امامت کے لیے معین فرما دیا، پھر ان امامت اور خلافت کی بحثوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب پیغمبر نے بتا دیا کہ میرے بعد خلیفہ الہی کون ہے، پھر کون لوگ ہوتے ہیں یہ بحثیں کرنے والے؟ فرماتے ہیں کون سی بحث؟ یہ بحث کرنا کہ ان نصب الامام واجب علی الناس عملا،
کہ آیا امام کا معین کرنا لوگوں پر واجب ہے یا نہیں، یا اگر واجب ہے تو فہو واجب علی جمیل امہ، آیا وہ پوری امت پر واجب ہے، اولا بعضھا یا بعض لوگوں پر واجب ہے، اور اگر بعض پر واجب ہے تو ان بعض سے مراد آیا اہل حل و عقد ہیں یا کوئی اور ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ساری ابحاث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد خلیفہ معین فرما کر گئے ہیں۔ پھر یہ باتیں کیوں کرتے ہو کہ آیا لوگوں پر واجب ہے یا نہیں ہے، اور واجب ہے تو کس پر واجب ہے؟ جو کام پیغمبر کر گئے ہیں پھر اس میں بحث، اس کو موضوع بحث بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ تِلْكَ الْأَبْحَاث مِن مُتَفَرِّعَاتِ الْإِمَارَةِ وَالْخِلَافَةِ الظَّاهِرِيَّةِ دُونَ الْخِلَافَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ الْمَنْصُوصَةِ۔ ہاں ان بحثوں کا تعلق ہے کہ اگر آپ نے کوئی دنیاوی امور میں کسی کو صدر بنانا ہے، وزیر اعظم بنانا ہے، خلیفہ بنانا ہے، بادشاہ بنانا ہے، لیکن جو خلافت الہیہ ہوتی ہے، جو بالنص ہوتی ہے، ان بحثوں کا اس سے کوئی تعلق۔ ہاں آپ بات کریں کہ آیا ہم لوگ اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم اپنا صدر منتخب کر سکتے ہیں یا نہیں، آیا ہر بندہ کر سکتا ہے یا مخصوص لوگ کر سکتے ہیں؟ آپ ادھر کی باتیں ہیں۔ خلافت الہیہ میں ایسا کوئی تصور، چونکہ وہ منصوص ہے اور پیغمبر بیان فرما کر گئے۔ فَإِنَّ النَّسْبَ فِيهِ نَسْبٌ الہی، امام کی تعین الہی تعین ہے، یعنی امام وہی ہوگا جس کو اللہ بنائے گا، نسب النبی، جیسے ہمارا نبوت میں عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی وہی ہوگا جس کو اللہ نبی بنائے گا، اپنی مرضی سے ہم نبی نہیں بنا سکتے، اللہ نے بنانا ہے۔ بس والمفروض ہوا وقوعہ، اور ہم کہتے ہیں فرض یہ ہے کہ اللہ پیغمبر کے بعد امام معین فرما چکا ہے۔ جب اللہ نے تعیین فرما دی ہے فَتِلْكَ الْأَبْحَاث اجتہاد فی مقابل النص، تو پھر یہ باتیں کہ آیا امام کو معین کرنا بندوں کا کام ہے یا نہیں، اگر بندوں کا ہے تو کس کا ہے، یہ سارا اجتہاد مقابل نص ہے، جو نصوص قرآنی کے مقابل میں بھی اپنی رائے کا اظہار ہے اور روایات کے مقابل میں بھی اپنی، اور اجتہاد مقابل نص کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کہ ایک طرف قرآن صراحت سے کہہ رہا ہے، حدیث صراحت سے کہہ رہی ہے، اور مقابل میں کہیں کہ میری سوچ تو یہ کہتی ہے، تیری سوچ کا قرآن و حدیث کے مقابل میں کوئی اہمیت نہیں۔ ثم من المعلوم ان النسب الالہی خال عن الانحراف، جسے اللہ معین فرماتا ہے وہاں انحراف کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ وَعَبْعَدْ عَنِ الْاخْتِلَافِ فِي، جسے اللہ معین فرماتے وہ اختلاف سے بہت دور ہے، اصلاً وہ مورد اختلاف ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کا فیصلہ غلطی اور اشتباہ پر مشتمل ہوئی، وہاں صحت صحیحت ہے، وہاں درستی ہی درستگی ہے، وہاں غلطی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وَلَعَلَّهُ لِذَلِكَ قَالَ الشیخ ابو علی سینا، فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نسب الہی میں اللہ جسے معین کرے وہاں چونکہ غلطی کا، انحراف کا، اختلاف کا کوئی تصور نہیں۔ شیخ ابو علی سینا نے مختصر سی بات کی اس بارے میں، انہوں نے کہا الاستخلاف بالنص اسباب، کہ خلیفہ بالنص ہونا یہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے ہم بنائیں، خود نبی معین کر دے اللہ کی طرف سے کون خلیفہ ہے، اور ہر خلیفہ اپنے باپ بالنص خلافت کا ہونا یہ زیادہ درست ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ، اس لیے کہ جب خلیفہ کی خلافت بالنص ہوگی، لا یؤدی الی التشعب، تشعب ہوتا ہے یعنی گروہ گروہ ہو جانا، پراگندہ ہو جانا، تقسیم ہو جانا، والتشعب یعنی عصیان والاختلاف، جو اللہ کی تعیین سے معین ہوگا، جسے رسول اللہ بیان کر دیں گے،
پھر وہاں پر نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی تقسیم ہوگی اور نہ کوئی نافرمانی ہوگی۔ یہی بہتر ہے کہ خلافت بین الناس۔ خوب، ثم ان المصنف لم يشر الى البحث سندی عن هذه الروایات، کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جن روایات کی طرف اشارہ کیا کہ جن سے یہ لگتا ہے کہ یہ روایات بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ وسیع جانشین مقرر کر دیا تھا، روایات کی طرف تو اشارہ کیا لیکن ان کی سند کا ذکر نہیں کیا کہ فلاں عن فلاں، جیسے روایت میں سندی ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا مِنَ الْمُتَوَاتِرَاتِ، چونکہ یہ روایات متواترہ سے ہیں۔ کوئی بندہ ان روایات کا انکار، جس کو علم حدیث کا کچھ نہ کچھ بھی علم ہے، جو علم حدیث سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ روایات متواتر ہیں اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وَقَدْ تَصَدَّى لِإِثْبَاتِهِ جَمْعٌ مِّنْ أَعَاظِمِ الْأَصْحَابِ، اگرچہ ہمارے کچھ بزرگ علماء کرام نے ان روایات کو سند کے ذریعے بھی ثابت کیا ہے، ترتیب سے ان کی سند کو بیان کیا، جیسے جناب علامہ میر حامد حسین موسوی الہندی ابقات الانوار میں، علامہ عبد الحسین الامینی الغدیر میں رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ امینی غدیر میں بڑی لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں الغدیر میں امامت امیر المومنین پر، بہت ساری دلیلیں ہیں، ان کی پھر اپنی ایک تاریخ ہے کہ الغدیر جب انہوں نے لکھی تو وہ کہاں کہاں گئے، کیا تحقیق کی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ بہرحال ہماری ایک مستند کتاب ہے۔ علامہ عبد الحسین الامینی حدیث غدیر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ حدیث غدیر ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث غدیر کے بارے میں فرماتے ہیں لا احسب ان اہل سنہ یتأخرون بکثیر من الامامیہ فی اثبات ھذا الحدیث۔ علامہ نہیں فرماتے ہیں میرا نہیں خیال کہ علماء اہل سنت اس حدیث غدیر کو ثابت کرنے میں علماء امامیہ سے پیچھے رہ گئے ہوں، میرا نہیں خیال۔ والبخوع لصحت، بخوع یعنی اور اس کے صحت کے اقرار میں اور اس کو قبول کرنے میں علماء امامیہ سے پیچھے رہ گئے ہوں، فرماتے میرا یہ خیال نہیں ہے۔ والرکون علیہ، اور اس حدیث پر اعتماد کریں، یعنی مراد کیا کہ جیسے شیعہ علماء نے حدیث غدیر کو ثابت کیا، اس کو قبول کیا، اس پر اعتماد کیا، علماء اہل سنت بھی شیعہ علماء سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے اس کو بلیہ سند کے حساب سے ثابت بھی کیا اور قبول بھی کیا۔ وَالتَّصْحِيحِ لَهُ وَالْإِذْعَانِ بِالتَّوَاتُرِ، وہ اس کو روایات صحیحہ سے بھی مانتے ہیں اور اس کے متواترہ ہونے کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہاں اللہم الا شذاذ، ہاں چند لوگ وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں کہ جو شر شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں، شاذ لوگ کہ تنکبت عن الطریقہ، کہ جو اس طریقہ سے انحراف کر گئے، پیچھے رہ گئے، جنہوں نے اس کو جو شراز کہ جو اس طریقہ درست راستے سے منحرف ہیں۔ وَحَدَثَ بِهِمْ الْعَفِيَّةُ الْعُمْيَاءُ، اندھی تقلید جس کہتے ہیں نا جی، یعنی اندھی دشمنی ان میں حادث کیا، انہوں نے کہا اِلَىٰ رَمْيِ الْقَوْلِ عَلَىٰ أَوَاهِنِهِ، کہ جنہوں نے اس میں کیل و کال کیا، آواہن ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کرنا، یعنی بغیر سوچے سمجھے اندھی دشمنی، بغیر کسی دلیل کے، بس ہمیں پسند نہیں ہے، انہوں نے اس میں کیل و کال کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَهَؤُلَاء، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ لَا يُمَثِّلُونَ مِنْ جَامِعَةِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ سوائے اپنے کسی اور کو عالم سمجھتے ہی نہیں ہیں، چند لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُثْبِتِينَ الْمُحَقِّقِينَ
لشان المتولعین فی الفن، وہ لوگ جو ان روایات کی اس بات کرتے ہیں کہ روایت کہ حدیث غدیر ثابت ہے، جنہوں نے اس کی تحقیق کی، جو اس فن حدیث میں ماہر ہیں، یہ بزرگان، یہ جو صاحب علم لوگ ہیں، لا تخالجہم ایت شبہۃ فی اعتبار اسانیدہم التی انہوہا متعاضدۃ متضافرہ بل متواترہ الی جماہیر من الصحابۃ والتابعین، جو ماہر فن حدیث کے، جو حدیث کی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی حدیث کا کسی پیغمبر سے، امام سے کیسے ثابت ہونا ہوتا ہے، اس بات کو جو سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں ان کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ان کی سندوں کے حوالے سے بھی مطمئن ہیں، اور وہ ایک نہیں متعدد اسانید کے ذریعے پیغمبر تک پہنچتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ روایات متواتر ہیں، اور اس کو وہ پہنچاتے ہیں صحابہ تک کہ فلاں صحابی نے یہ روایت نقل کی، یعنی ان کی اس حدیث غدیر کی سند کو باقاعدہ صحابہ تک پہنچاتے ہیں اور تابعین تک پہنچاتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ أَسْمَاءُ جُمْلَةٍ وَقَفْنَا عَلَى الطُّرُقِ الْمُنْتَهِيَةِ إِلَيْهِمْ عَلَى حُرُوفِ الْحِجَاءِ، یہ بات ساری چل رہی ہے صاحب الغدیر کی۔ صاحب غدیر فرماتے ہیں البتہ اپنی غدیر میں کہ ہم آپ کو ان لوگوں کے حروف تہجی کے نام سے بتاتے ہیں کہ اس روایت یا اس حدیث غدیر کی سند کس کس صحابی اور تابعی تک پہنچی ہے۔ ثم ذکر مئۃ وعشرۃ من اعظم صحابہ، پھر علامہ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ نے 110 صحابہ کے نام الغدیر میں ترتیب سے تحریر فرمائے کہ 110 صحابہ نے حدیث غدیر کو نقل کیا، اور پھر آگے یوں فرمایا کہ ہؤلاء من اعظم الصحابہ، یہ بزرگ صحابہ کرام میں سے تھے، الذین وجدنا روایتہم لحدیث الغدیر، جن کی ہمیں حدیث غدیر کے بارے میں روایت یعنی سند وہاں سے ملی ہے، وَلَعَلَّ فِيمَا ذَهَبَ عَلَيْنَا اکثر من ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، یہ تو 110 بندے ہیں جو جن تک ہم پہنچ سکے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ ہوں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو سکا ہو کہ وہ بھی حدیث غدیر کے راوی ہیں۔ 110 صحابہ کا اس حدیث غدیر کا راوی ہونا تو ثابت ہے، ممکن اس سے زیادہ رہ کے ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وَطَبْعُ الْحَالِ يَسْتَدْعِي أَن تَكُونَ رُوَاةُ الْحَدِيثِ أَضْعَافَ الْمَذْكُورِينَ، ہم نے فقط 110 صحابی کا ذکر کیا ہے، لیکن حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ اس حدیث غدیر کے راوی اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ کیوں کئی گنا زیادہ ہوں گے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ السَّامِعِينَ الْوَعَاةَ لَهُ، یعنی وہ سامعین جو بڑی توجہ سے سن رہے تھے، بڑے غور سے سن رہے تھے، کانو مئۃ الف، وہ 1,00,000 او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ ہمیں تو 110 نام ملے ہیں، سننے والے جنہوں نے توجہ سے سنا اس قبول کیا وہ تھے 1,00,000 سے زائد میدان غدیر میں۔ فرماتے ہیں وَبِقَضَاءِ الطَّبْعِیَّةِ، اور یہ انسانی مزاج کا ایک حصہ ہے کہ انہم حدثوا بہ یحدثوا بہ عند مرتجعتہم الی اوطانہم، کہ جب بھی لوگ اپنے وطن واپس آتے ہیں تو پھر وہ تحدیث جن لوگوں کو بتاتے ہیں۔ شان کل مسافر، کیا کہ ینبئ عن الاحداث الغریبہ، کہ درمیان میں جو کوئی نیا واقعہ ہوا ہو اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ التی شاہدہا فی سفری، ہم لوگ بھی سفر زیارت پر جاتے ہیں، سفر حج پر جاتے ہیں، جب بھی وہاں کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں اپنے علاقوں میں آ کر بتاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا میدان پیغمبر نے سجایا، 1,00,000 سے زائد بندوں کو دھوپ میں بٹھایا اور ایک اعلان کیا، یہ نئی بات تو تھی، یہ اعلان وہ مکہ میں بھی کر سکتے تھے، مدینہ میں بھی کر سکتے، لیکن نہیں کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مزاج انسانی یہ ہے کہ یقیناً لوگوں نے اپنے علاقوں میں آ کر بتایا ہوگا۔
فعلوا ذالک، اور ایسا ہی کیا لوگ جب اپنے وطن پر گئے، اپنے علاقوں میں گئے، اپنے لوگوں کو بتایا. الا شرارا منہم، البتہ فرماتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے. صدتہم الزغائن، زغائن کہتے ہیں کینے کو، کہ ان کے کینے نے جو امیر المومنین کے بارے میں تھا اس حدیث غدیر کو اپنے لوگوں تک نقل کرنے میں ان کو روک کے رکھا، لیکن وہ بہت کم تھے. والمحدثون منہم، لیکن جنہوں نے اس بات کو نقل کیا، ہم الاکثرون، ان کی تعداد زیادہ تھی اور اس حدیث غدیر کو چھپانے والوں کی تعداد کم تھی. فمنہم ہؤلاء المذکورون، پس جن لوگوں نے اپنے علاقوں میں ذکر کیا ان میں جو 110 بندے یہ تھے جو صاحب غدیر فرماتے ہیں میں نے الغدیر میں لکھے. وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَتْ حَدِيثُهُ أَجْوَارَ الْفَلَا بِمَوْتِ السَّامِعِينَ فِي الْبَرَارِ وَالْفَلْوَاتِ. چونکہ آج کا دور تو تھا نہیں، نہ کوئی زمانے ایمبولینسیں ہوتی تھیں اور نہ کوئی ایمبولینس ہیلی کاپٹر ہوتے تھے. کئی لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے وطن تک جاتے جاتے راستے میں ہی جنگلوں میں اور بیابانوں میں فوت ہو گئے، اور ان کی وہ بات جو حدیث غدیر انہوں نے پیغمبر سے سنی تھی وہ ان کے دل میں رہ گئی اور وہ اس کو بیان نہ کر سکے، یہ پیاس ان کی رہ گئی. قبل ان ينہوہ الی غیرہم کو پہنچائیں. وَمِنْهُمْ، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ من ارہبتہ الظروف والاحوال عن الاشادہ، اشادہ یعنی بیان کرنا، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ حالات یعنی ان کے مقامی حالات، وہاں کی فضا، منافقین کا زور یا کوئی اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس حدیث غدیر کو اپنے علاقوں میں ذکر نہ کر سکے. ایسے یعنی بس ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے عمدن نقل نہیں کیا، ایک وہ تھا جو راستے میں بیچارے فوت ہو گئے، ایک وہ تھے کہ جو حالات کی وجہ سے بیان نہ کر سکے. لیکن ان کے باوجود بھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی جنہوں نے اپنے علاقوں میں حدیث غدیر کو نقل کیا، جن میں سے 110 صحابہ کے نام تو ہمیں مل گئے اتنے 100 سال بعد. فرماتے ہیں وَجُمْلَةٌ مِّنَ الْحُضُورِ كَانُوا مِنْ أَعْرَابِ الْبَوَادِ، اس لیے کہ وہ جو مجمع لگا تھا غدیر میں 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کا، سارے شہری لوگ تو نہیں تھے، بہت سارے تھے جو عرب کے بادیہ نشین دیہاتوں کے لوگ بھی تھے، اس حج میں آئے ہوئے تھے. لم يتلق منهم حدیث ولا انتہا الیہم، اور چونکہ وہ دیہاتوں میں تھے وہاں تک کوئی پہنچا نہیں ہے، ان سے وہ حدیث سنی نہیں گئی، لہذا سلسلہ سند اس صحابی تک نہ، حالانکہ وہ غدیر میں موجود تھا لیکن چونکہ وہ بیچارہ دیہات میں رہتا تھا کوئی ان تک پہنچا نہیں اور سلسلہ سند حدیث اس تک نہیں پہنچ سکا. فرماتے ہیں وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ، ان ساری باتوں کے باوجود کچھ راستے میں فوت ہو گئے، کچھ نے موت کی بنیاد پر نقل نہ کیا، کچھ نے حالات سے مجبور ہو کر نقل نہ کیا، کچھ بیچارے دیہاتی اور بادیہ نشین تھے وہاں تک کوئی پہنچا ہی. ان سب کے باوجود فما ذکرناہ غنًا لإثبات التواتر، 110 بندے تو ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں، تو کسی روایت کے متواترہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ 110 صحابہ کرام اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، یہ اس حدیث کے متواترہ ہونے کے لیے کافی ہے. ثم ذکر 84 من التابعین، اس کے بعد علامہ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ نے نجف مشرف میں ان کی قبر مبارک ہے، باقاعدہ وہاں پر حرم کے ساتھ ہی ہے، اکثر جب جاتے ہیں تو وہاں فاتحہ خوانی کی سعادت ہوتی ہے. اس کے بعد جب 110 ان کا ذکر کیا، پھر 48 تابعین کا ذکر کیا جو تابعین میں سے تھے جنہوں نے صحابہ کو درک کیا، 48 تابعین کا. ثم قال، اور پھر فرمایا لیست الصحابۃ والتابعین بالعنایۃ بحدیث الغدیر بدعا من علماء القرون المتتابعۃ بعد قرنہم، یہ صحابہ اور تابعین جنہوں نے اس حدیث غدیر کو نقل کیا، اس حدیث غدیر کی تحقیق اور توجہ میں بعد والے آنے والے علماء نے جس تحقیق سے کام لیا وہ بھی کوئی ان سے کم نہیں تھے.
فَإِنَّ الْبَاحِث یعنی محقق یَجِدُ فِی کُلِّ قَرْنٍ وہ دیکھتا ہے ہر صدی کے حساب سے، ہر محقق ہر صدی میں دیکھتا ہے ذرافات من الحفاظ الاثبات کہ جناب وہ لوگ جو اس حدیث کو حافظ تھے اور اس کے اثبات کرتے ان میں سے گروہ کہ فلاں صدی میں فلاں گروہ نے اس کو اور روایت کو حفظ کیا اور ثابت کیا فلاں الی آخر شان ما یتحقق عندہم وَيَخْضَعُونَ لِصِحَّتِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ اور اس روایت کی صحت کے بارے میں خاضع جن اس کو قبول کرتے ہیں فَإِلَيْكَ يَسِيرًا مِنْ أَسْمَائِهِمْ فِي كُلِّ قَرْنٍ شَاهِدًا عَلَى الدَّعْوَىٰ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ ہم صدی کے حساب سے کچھ لوگوں کو آپ کو نام بتاتے ہیں کہ فلاں صدی میں فلاں لوگ، فلاں صدی میں فلاں لوگ، تاکہ ہمارا دعویٰ صحیح ہو جائے وَنُحِيلُ الْحِيطَةَ بِجَمِيعِهَا لیکن تمام وہ ہم نہیں بتاتے، وہ ہم دیتے ہیں إِلَى طُولِ بَاعِ الْقَارِ الْكَرِيمِ کہ جو میری کتاب غدیر کو پڑھ رہا ہے اس کے کندھوں پر ڈالتے ہیں کہ مزید وہ خود بھی تحقیق کرے، کچھ کے نام ہم بتاتے ہیں سب کے نہیں وَالْوُقُوفُ عَلَى الْأَسَانِيدِ وَمَعْرِفَةِ الْمَشَائِخِ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.